سيدنا محمد وبارك وسلم. محسن انسانیت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنایا، ان کو اخلاق عظیمہ کی تلقین بتائی. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. دکانیں آئے بندوں کی جمی اللہ کے در پر، دکانیں آئے بندوں کی جمی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان و فرشتوں کے سلام آئے. خدا شاہدی ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. نبی علیہ السلام نے غلاموں کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جن کے اخلاق نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. جنہوں میں محبتیں، الفتیں، ایک دوسرے کی غمگساری، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی ایسی بھری کہ تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مہمان آئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اسے اپنے گھر لے جائے، رات بھی ٹھہرائے، کھانا بھی کھلائے. ایک صاحب نے کہا کہ دوسرا میں لے جاتا ہوں. وہ مہمان کو اپنے گھر لائے، گھر پہنچ کر بیوی کو بتایا کہ میں ایک مہمان کو ساتھ لایا ہوں، کھانا کھلانا ہے اور آرام کروانا ہے. اس نے کہا ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہے کہ ایک بندے کا کھانا ہے. اگر ماں باپ کھائیں تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، اور اگر بچے کھا لیں تو ماں باپ بھوکے رہیں گے. اب ہم کیا کریں؟ اس پر بیوی نے جھگڑا نہیں کیا. وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، بچوں کو میں پہلا پلا کر سسلا دوں گی، بچے چھوٹے ہیں سو جائیں گے، رات کٹ جائے گی، پھر رہ گیا میرا اور آپ کا مسئلہ، تو میں بھی بھوکی سو جاؤں گی اور ایک آدمی کا کھانا آپ کے لیے بن جائے گا. اب آپ مہمان کو بھی لے کر آئے ہیں تو میں آپ دونوں کے سامنے ایک بندے کا کھانا لگا بھی دوں، نہ ان کا پیٹ بھرے گا نہ آپ کا پیٹ بھرے گا. خامد نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایک بندے کا کھانا لگا دو، اور جب ہم کھانا شروع کرنے لگے تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، کھانا نظر نہ آئے. پھر مہمان کو تو بھوک لگی ہوگی تو وہ تو نارمل کھانا کھائے گا. میں اس کے سامنے بیٹھ کر ایکشن ایسے بناؤں گا، جھپا توڑ رہا ہوں، سالن لگا رہا ہوں، منہ میں نوالا ڈال رہا ہوں اور نوالا چبا رہا ہوں. ایک نوالا وہ کھا رہا ہے، ایک نوالا میں کھاؤں گا، مگر میں کھاؤں گا نہیں. جب میں نہیں کھاؤں گا تو کھانا ایک مہمان کی بھوک پوری کر دے گا، میں بھی رات واقعے سے سو جاؤں گا، مگر کم از کم ہمارا مہمان کھانا کھا لے گا. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی مہمان نوازی دیکھی
तो बच्चे भी भूखे सो रहे हैं, बीवी भी और सारे खाना भी, और एक आदमी का खाना मेहमान को खिला के उसको सिखाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में आयात उतारी, वयुसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि ये लोग दूसरे को अपने पर तरजीह दिया करते थे हालांकि खुद भी जरूरतमंद हुआ करते थे। अल्लाह, ये जो सिफत है ना कि दूसरे को अपने पर तरजीह देना, दूसरे का भला सोचना, ये बड़ी अच्छी सिफत है। और साहब कराम के माशरे में ऐसे लगता था हर बंदा दूसरे का खैर चाह है। चुनांचे एक साहबी ने एक घोड़ा खरीदा और उसकी कीमत उन्होंने तय की 3000 दीनार। जब घर में आए तो उनके भाइयों ने घोड़ा देखा, कहने लगे यार ये तो अरबी नस्ल का घोड़ा है और है भी बड़ा तेज, तो ये तो 4000 का मिल जाता तो सस्ता था, 3000 का तो बहुत ही सस्ता मिल गया। अब घोड़ा खरीदने वाले ने अपने जेब में सोच लिया कि मेरे भाइयों के नजदीक कीमत 4000। अगले दिन 1000 दीनार और लेकर चले और घोड़े वाले को जाकर कहा कि भाई आपको अपनी चीज की कीमत का अंदाजा नहीं था, आपने मुझे 3000 में बेची, मेरे भाइयों ने तो कीमत 4000 लगाई, मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता, 1000 आप मुझसे और ले लीजिए। चंद दिन के बाद घर में कोई फंक्शन था, बिरादरी के लोग आए। उस जमाने में घुड़सवारी आम थी, लोग बड़े तजुर्बाकार थे। बिरादरी के लोगों ने घोड़े को देखा, उसको चलाया, वो कहने लगे भाई तुम्हें तो अच्छी डील मिल गई, ये घोड़ा तो 5000 में मिल जाए तो सस्ता है। अब उन्होंने अपने बिरादरी के लोगों की बात सुन ली और अगले दिन 1000 दीनार और लेकर चले घोड़े के मालिक के पास। मेरे भाई ने कीमत 4000 लगाई थी, बिरादरी के नौजवानों ने जो घोड़सवार के माहिर हैं उन्होंने 4000 कीमत लगाई है, आप मुझसे 1000 दीनार और ले लीजिए। एक महीने के बाद इलाके में घुड़दौड़ के मुकाबले हुए। मदीना तैयबा से मुकर्रमा की जमाएं हैं तो दाएं तरफ पहाड़ों के और सड़क के दरमियान बड़ा सारा मैदान है, उसका नाम है सवाकुल खैल। सवाकुल खैल का मतलब है घोड़ों के भगाने का मुकाबला करने की जगह। तो साहबे कराम घोड़ों की दौड़ करवाते थे, मुकाबले होते थे। अब जब मुकाबला हुआ तो ये घोड़ा सबसे जीत गया, चैंपियन बन गया। अब जब सब घोड़ों से जीत गया तो हर किसी ने कहा और ये तो बड़ा तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, चैंपियन घोड़ा है, ये तो 5000 दीनार में मिला, 6 में मिलता तो सस्ता था। जिन्होंने घोड़ा खरीदा था उन्होंने अगला दिन 1000 जेब में डाला और मालिक के पास गए, भाई मैंने आपसे 5000 का खरीदा था, आपको अपने घोड़े की वैल्यू का पता नहीं, और घोड़े ने मुकाबले में जीत के कंफर्म कर दिया कि वो चैंपियन घोड़ा है। लोगों ने कहा कि इसकी कीमत 6000 दीनार होनी चाहिए, मैं आपको 6000 दीनार देता हूँ, 1000 और ले लीजिए। अपनी दुनिया में कभी ऐसी डील देखी कि बेचने वाला तो बेचे 3000 में और खरीदने वाला उसको 3 की जगह 6 की पेमेंट कर रहा। ऐसे वाकयात क्यों पेश आते थे? इसलिए कि उनके अंदर व्यवसाय ही थी, हर बंदे के अंदर ये जज्बा भरा हुआ था, मुझे दूसरे का नुकसान नहीं
کرنا، دوسرے کی بدخواہی نہیں کرنی، مجھے دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بلکہ کتابوں میں تو ایک اور واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر لاہور کے زمانے میں ایک بندے نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی، اور خریدنے والے نے سوچا میں اس میں گہرا ہل چلاتا ہوں تاکہ فصل اچھی ہو۔ جب اس نے گہرا ہل چلایا تو ایک صندوق نکلا چھوٹا سا، جو سونے چاندی کے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اب ہم نے تو دائیں ہاتھ سے اس رنگ کو ایسی جگہ چھپاتے جہاں بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا، مگر یہ لوگ سرخال ہو گئے، سوچنے لگے میں نے تو زمین خریدی ہے اور ہیرے جواہرات کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، یہ میرا حق نہیں، یہ زمین بیچنے والے کا حق۔ چنانچہ کل دن بعد وہ ٹرنک لے کے ان کے گھر گئے، بھائی میں نے تو آپ سے زمین خریدی تھی، یہ سونے چاندی کا خزانہ تو بہت قیمتی ہے، یہ میرا حق نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب میں نے زمین بیچ لی، اب زمین میں سے جو نفع نکلے گا وہ میرا نہیں، وہ آپ کا ہے، تو یہ میرا حق نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اب لینے کی کوئی بھی تیار نہیں، زمین بیچنے والا بھی کہتا ہے آپ کا حق ہے اور خریدنے والا بھی کہتا ہے آپ کا حق ہے۔ فیصلہ کون کرے؟ مقدمہ عدالت میں آتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ عدالت میں ایسے مقدمے آتے تھے، آج تو عدالت میں مقدمے آتے ہیں، ایک کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے، ایک کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر اپنا سارا مال لٹا دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں گا۔ اس لیے ہماری عدالتوں سے عدالتیں ملتی ہیں۔ قاضی صاحب کا مقدمہ آیا، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں، اس دوسرے کا حق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں قاضی صاحب یہ میرا حق نہیں، اس دوسرے کا حق ہے۔ قاضی صاحب نے دونوں کی بات چیت سنی، انہوں نے کہا کہ میں اس کی ججمنٹ نہیں دے سکتا، آج اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک کے گھر میں بیٹی جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹا جوان ہے، آپ دونوں بیٹی اور بیٹے کا آپس میں نکاح کر دیں اور مہر کے طور پر ان کو یہ سونے چاندی کے زیورات دیں۔ سبحان اللہ۔ خیر خواہی کی یہ مثالیں آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آ سکتی۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بات سمیٹ دی، فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، الدین النصیحہ دونوں معرفت لائے ہیں۔ جب مبتدا اور خبر معرفہ ہو تو علماء لکھتے ہیں ان میں جلی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، ان میں التزام ہوتا ہے، ملازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ جہاں دین ہوگا وہیں خیر خواہی ہوگی، اور جہاں خیر خواہی ہوگی وہیں دین ہوگا۔ دین اور بدخواہی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بدخواہ بھی ہو اور وہ دیندار بھی کہلائے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی، تو مومن ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان کیا کرتے تھے، عام طور پہ وہ مغرب کے وقت دکان بند کرتے تھے، ایک دن زور میں وقت دکان بند کر کے آئے، کسی نے کہا نعمان آج آپ نے دکان جلدی کیوں بند کر دی؟
انہوں نے فرمایا آج آسمان پر بادل ہے، ویزیبلٹی ٹھیک نہیں ہے، اس زمانے میں بجلی تو ہوتی نہیں تھی، چراغ جلتے تھے، تو ویزیبلٹی اچھی نہیں ہے، میں نے دکان بند کر دی، گاہک کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کے خریدے تو اس کو دھوکہ نہ لگ جائے، میں دکان ہی بند کر دیتا ہوں۔ گاہکوں کے اندر، دکانداروں کے اندر گاہکوں کی ایسی شرط آئی تھی، جن دنوں بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا تو کافروں نے یہ بات سوچی کہ کوئی ایسی خوبی ہے کہ یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کی قدم چومتی ہے، تو انہوں نے سی آئی ڈی کے بندے کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے معاشرے میں رہ کے دیکھو کہ ان کے اندر کون سی صفت ہے کہ سب کے دل جڑے ہوئے ہیں، شیر و شکر بن کے دل گزار رہے ہیں، اور یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کی قدم چومتی ہے۔ وہ بندہ بغداد پہنچا، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک ریسٹورینٹ میں اس نے سوچا میں کھانا کھا لوں، کھانے کا آرڈر کیا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والے ٹیبل پر ایک اور بندہ کھانا کھا رہا تھا اور وہ اس کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا میں پرایا بندہ ہوں، پرائے دیش سے آیا ہوں، نہ میری مجھے شکل ملتی ہے نہ لباس ملتا ہے، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ کوئی پردیسی ہے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس نے سوچا کہ میں کاؤنٹر پہ جاؤں اور پیمنٹ کروں۔ کاؤنٹر پر آ کر کیشیئر سے کہا کہ بھائی میں نے کھانا کھا لیا، بتائیں مجھے کھانے کی پیمنٹ کتنی کرنی ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کی پیمنٹ تو ایک بندہ کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا میرا تو کوئی واقع بھی نہیں اس شہر میں، میں والد ہوں، میرے کھانے کی پیمنٹ کس نے کی؟ اس نے کہا کہ تم سے پہلے جو بندہ آیا اس نے مجھے کہا کہ یہ بندہ مجھے شکل و صورت سے اجنبی لگتا ہے، کیونکہ یہ اجنبی ہے، یہ آج میرا مہمان ہے، میں اس کے کھانے کی پیمنٹ کر دیتا ہوں، بندے کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ جو اجر مجھے اللہ سے چاہیے اللہ جانتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اچھا یہ مسلمان ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہیں۔ آگے چلا تو اس کو خیال آیا کہ رات کو بجلی نہیں ہوگی تو اندھیرے میں مشکل پیش آئے گی۔ اس نے سوچا چلو میں کوئی بیٹری لے لیتا ہوں، سیل والی بیٹری ہوتی ہے۔ ایک دکان پر گیا، کوئی 3 سیل والی بیٹری ہوگی، دکاندار نے کہا ہوگی، کیا قیمت ہے؟ 3 روپے، ایک مجھے دے دو۔ دکاندار کہنے لگا میرا ایک مشورہ مانو، یہی چیز آپ کو سامنے والے دکاندار سے اسی قیمت پہ مل جائے گی، مجھ سے خریدنے کی بجائے اس سے جا کے خرید دو۔ یہ بندہ وہاں چلا گیا، وہ 3 سیل والی بیٹری 3 روپے میں مل گئی، مگر اس کے دل میں خیال آیا کہ دکاندار تو اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس نہیں بھیجتا، اس نے مجھے کیوں بھیج دیا؟ لہٰذا وہ دکاندار کے پاس واپس آیا، کوشچن پوچھا آپ کے پاس بیٹری تھی نہیں یا آپ مجھے بیچنا نہیں چاہتے تھے، آپ نے دوسرے کے پاس کیوں بھیج دیا؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس کافی گاہک آئے اور میرا اچھا دن لگ گیا ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے اس دکاندار کا ایک بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، میں نے دل میں سوچا آپ اس سے سودا خرید لیں گے، کچھ اس کو نفع بن جائے گا اور اس کے بیوی بچوں کا آج رات کا گزارا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہم مسلمان تھے تاجر،
ایک دوسرے کی اتنی خیر خواہی دل میں ہوتی تھی کہ اس کو کچھ پروفٹ ہو جائے گا، اس کے بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو خیر خواہی بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسان دوسروں کی نفع رسانی کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو زمین میں قدم جما دیتے ہیں۔ جو بندہ بھی دوسروں کا خیر خواہ ہوگا نا، اللہ اس کے قدم زمین میں جمائیں گے، اللہ اس کو عزتیں دیں گے، رزق دیں گے، برکتیں دیں گے۔ دوسروں کا خیر خواہ ہے، اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے گی۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور اس سورت میں چیونٹی کا واقعہ بھی درج ہے۔ تو پڑھنے والا بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ مالک الملک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں چیونٹی کی نام پر سورت کا نام رکھا، اور چیونٹی کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا۔ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں تو چیونٹیاں پھر رہی تھی، تو ایک چیونٹی نے جلدی محسوس کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے۔ اب یہ جو چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی، یہ اللہ کو اتنی اچھی لگی، اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، اور اس سورت کا نام بھی چیونٹی کے نام کے اوپر رکھا۔ اب آپ غور کیجیے، اگر چیونٹی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ آج دنیا میں ایمپتھی اور سمپتھی 60% کم ہو گئی ہے۔ یہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تجزیہ رپورٹ ہے کہ پہلے اگر 100 حصے ہوتی تھی، آج صرف 40% رہ گئی، 60 حصے ختم ہو گئی۔ ایک تو دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں، احساس ہی نہیں، کیا گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ بس اپنی دنیا میں مست ہے۔ بھئی یہ انسان ایک جگہ زندگی گزار رہے ہیں یا جانور اکٹھا زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر احساس ہو، اور جس کے اندر احساس ہی نہیں، بے حس انسان میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں دنیا میں بھوکا پیاسا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران رہ جائے گا، یا اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ مالک الملک ہیں، آپ بھوک پیاس سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں بھوکا پیاسا تھا اور تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا؟ اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا۔ اور فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بیمار تھا، اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی ایسے ہی ہوتا جیسے تم نے بیماری میں میری عیادت کی ہوتی۔ اب آپ بتائیے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اس سے بہتر تصور پیش نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ ہمسائے کو کھانا کھلائے گا تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو کھانا کھلائے گا۔ دین اسلام نے اس خیر خواہی کی ہمیں تعلیم دی، اور ہمارے اکابر واقعی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے تھے، اپنوں کے بھی پرائیوں کے بھی، ہر کسی کی خیر خواہی کرتے تھے، انسانوں کی خیر خواہی، حیوانوں کی خیر خواہی۔
حتیٰ کہ ہمارے بزرگ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جا رہے تھے شہر مزدوری کے لیے، انہوں نے قبرستان کے قریب کتے کو دیکھا جو بیمار تھا، زخمی تھا، ان کو بڑا ترس آیا، چنانچہ وہ شہر گئے، مزدوری کی اور شام کو اس کتے کو دیکھنے واپس آئے، کتا اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اس کے زخموں پہ مرہم لگایا اور 2 روٹی خرید کر کتے کو کھانے کے لیے دی۔ چند دن وہ کتے کی تیمارداری بھی کرتے رہے اور اس کو کھانا بھی کھلاتے رہے۔ 1 ہفتے کے کھانے کے نتیجے میں اللہ نے انعام فرمایا، میرے بندے تم نے ایک بیمار کتے پہ ترس کھایا، اس کو کھانا کھلایا، اب میں تمہیں نسبت عطا کرتا ہوں کہ تم طریقت کے امام بنو۔ اگر ایک بیمار کتے پر ترس کھانے پہ ان کو یہ انعام ملا، ہم اگر کسی غریب پہ ترس کھائیں گے، کسی ضرورت مند پہ ترس کھائیں گے تو اللہ ہم پر کتنا احسان فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر خیر خواہی پیدا کریں، اور اس خیر خواہی کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، دل کو خوشی ملتی ہے۔ بعض کافر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ فطری طور پر ان کے اندر نیکی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک انگریز عورت کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک انگریز عورت تھی جو میونسپل کمیٹی کی چیئرمین تھی۔ جیسے شہر میں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، تو وہ عورت میونسپل کمیٹی کی چیئرمین تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ اپنی جاب سے ریٹائر ہو گئی۔ جب ریٹائر ہو گئی تو اس کو $5,00,000 بینیفٹ کے طور پر ملے۔ اس کے اکاؤنٹ میں $5,00,000 ٹرانسفر ہو گئے۔ گھر بڑا تھا، گاڑی بڑی تھی، افسر عورت تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے ہسبینڈ کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بیوہ ہو گئی۔ اب وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی زندگی گزار رہی۔ اس دوران اس کو ساتھ والے شہر میں کوئی کام پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں اور اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ دوسرے شہر گئی اور اپنا کام کر کے واپس آ رہی تھی۔ ایک جگہ پر ہائی وے کے اوپر اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اس نے گاڑی روکی، نیچے اتر کے دیکھا تو ٹائر اتنا زیادہ ڈیمیج ہو گیا تھا کہ گاڑی نہیں چل سکتی تھی۔ ٹائر بدلنا ضروری تھا۔ یہ جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں نا 4x4، ان کے ٹائر بھی بڑے وزنی ہوتے ہیں، اکیلا بندہ تو ان کو مشکل ہی بدل سکتا ہے۔ اور یہ تو عورت ذات تھی اور کمزور تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ لیا، پھر بندہ گاڑی روکے اور ٹائر بدلنے میں میری مدد کرے۔ دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ سورج کی دھوپ خوب پڑ رہی تھی اور اس مصروف وقت میں ہر بندہ دفتر کے کام سے آ جا رہا تھا، کوئی گاڑی روکنے کو تیار نہیں تھا۔ جگہ بھی ایسی تھی جہاں وہ پولیس کو کال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس عورت کو 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا۔ اب 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہنے سے اس کو خوب پسینہ آیا اور وہ بڑی پریشان، بڑی تنگ۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک نوجوان گاڑی پہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ عورت نے ہیلپ کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے،
تو اس نے گاڑی روکی اور آ کے پوچھا کہ محترمہ آپ کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے گاڑی کا ٹائر بدلنا ہے اور کوئی روک ہی نہیں رہا، اور 1 گھنٹے سے میں دھوپ میں بہت پریشان ہو رہی ہوں۔ اس نوجوان نے دیکھا بھی صحیح کہ عورت کا پورے کپڑے جو تھے وہ پسینے میں گیلے ہو چکے اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ انگریز لوگ دھوپ میں تھوڑی دیر کھڑے ہونا تو ان کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، جیسے دھوپ کی گرمی نے ان کی چہرے کو ہی جلا دیا۔ تو اس نے عورت سے کہا کہ میڈم میں اکیلا آپ کی گاڑی کا ٹائر بدل دوں گا، آپ میری گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں، اے سی چل رہا ہے، آپ کا پسینہ بھی خشک ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا راحت بھی مل جائے گی، آپ دھوپ میں کھڑی نہ ہوں۔ یہ عورت اس کی گاڑی کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے جا کے اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اب جب اے سی کی ٹھنڈی ہوا لگی تو اس کے ذرا عقل ٹھکانے آئی۔ یہ ونڈو اسکرین سے دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکا اس کی گاڑی کا ٹائر بدل رہا تھا۔ یہ عورت اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے بھی نیک نوجوان ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو تکلیف سے بچاتے ہیں، اور اس بچے نے تو آج میرے ساتھ بڑا اچھا کیا، میں اگر اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دے دوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پرس میں سے $500 نکالے کہ جب لڑکا ٹائر بدل لے گا میں اس کو $500 گفٹ دے دوں گی۔ جب لڑکے نے ٹائر بدل لیا اس نے آ کے کہا کہ جی آپ اپنی گاڑی میں جا سکتی ہیں، ٹائر بدل چکا ہے۔ اس عورت نے اس کو $500 پکڑائے۔ لڑکے نے پوچھا یہ پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ تم نے میری ہیلپ کی ہے، میں تمہاری ہیلپ کر رہی ہوں۔ اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا It is objective of my life to help others. یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ When I help someone, I feel happy. جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں اس سے مجھے روحانی خوشی ملتی ہے، بس یہی بدلہ میرے لیے کافی ہے۔ اب یہ کہہ کے وہ لڑکا اپنی گاڑی میں چلا گیا۔ یہ عورت اپنے گھر کی طرف تو چلی، مگر یہ الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گھوم رہے تھے، It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اور یہ عورت سوچ رہی تھی کہ میں نے تو کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ یہ نوجوان کتنا اچھا ہے جو ایسی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تھوڑا آگے چلے تو اس عورت نے محسوس کیا کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا چلو پھر پہلے ریسٹورینٹ آتا ہے، کھانا کھا کے پھر آگے چلی جاؤں گی۔ میکڈونلڈ آیا، عورت نے گاڑی روکی اور اندر جا کے اس نے آرڈر کیا کھانے کا۔ جو ویٹرس تھی نا، جو لڑکی وہاں کھانا لانے والی تھی، وہ حاملہ تھی اور وہ اس کا کھانا اٹھا کے لے کے آ گئی۔ ہمارے یہاں تو عورتیں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں تو حمل کی حالت میں ان کی ساخت کا اتنا پتہ نہیں چلتا۔ وہ عورتیں تو پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، لہذا حاملہ عورت کا صاف پتہ چلتا ہے کہ تقریباً کتنا وقت حمل کو ہو چکا۔ تو اس عورت نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی کو لگتا ہے کہ 8 مہینے سے حاملہ ہے اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو اس کو تو چاہیے کہ یہ آرام میرے گھر میں ہے۔ یہ اس موقع پر بھی اگر ہوٹل میں ڈیوٹی دے رہی ہے، اس کا مطلب کہ یہ غریب لڑکی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو دل میں خیال آیا اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو کچھ پیسے میں دیتی ہوں، میرے اکاؤنٹ میں $5 لاکھ ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی سے بات چھیڑی۔ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا پریگننسی کا؟
کہا تقریباً 8 مہینے ہونے والے ہیں. اس نے کہا کہ آپ چھٹی لے کے آرام کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں آرام کروں. اس حالت میں ڈیوٹی دینی مشکل ہوتی ہے، میں تکلیف محسوس کرتی ہوں، مگر میرے خامد کی جاب کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اور ہم نے مشورہ کیا کہ آدھے پیسے وہ جمع کرے گا، آدھے پیسے میں جمع کروں گی، ہم ہاسپٹل کا بل پے کریں گے اور قریبی ہاسپٹل میں اپنا کیس کروا لیں گے. عورت نے پوچھا کہ ہاسپٹل کی پیمنٹ کتنی ہے؟ اس نے کہا جی $5,000. اب یہ کہہ کر وہ بیٹا جو تھی نا وہ ٹھنڈا لینے چلی گئی. جب وہ ٹھنڈا لے کے آئی تو اس عورت نے اپنی چیک بک نکال کے نا اس کے اوپر $5,000 کا ایک چیک لکھ دیا اور اس کو ایک لفافے میں ڈال دیا، لفافے کو بند کر دیا. اس لڑکی کو کہا کہ یہ آپ کے لیے ٹپ ہے، یعنی تحفہ ہے، مگر آپ نے اس لفافے کو یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. لڑکی نے وہ لفافہ اپنی جیب میں ڈال لیا، کام کرتی رہی. عورت وہاں سے چلی گئی اپنے سفر پہ. اب یہ لڑکی جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا ہسبینڈ دفتر میں سفر پہ گیا ہوا تھا دوسرے شہر اور واپس آ چکا تھا. چنانچہ اس نے ٹیبل پہ کھانا لگایا اور میاں بیوی دونوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا. کھانے کے دوران خاوند نے ٹاپک چھیڑا کہ دن تو قریب آ گئے ہیں، کیا ہم نے پیسے جمع کر لیے جو ہم نے جمع کروانے ہیں تاکہ ڈلیوری کروا سکیں؟ تو لڑکی نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو پیسے ہو گئے ہیں، اور آج تو ایک عورت نے مجھے کچھ ہدیہ بھی دیا، ٹپ بھی دیا. اس نے کہا کہاں ہے؟ لڑکی اپنی جیب سے وہ انویلپ نکال کے آئی اور اس نے اپنے خامد کو پکڑا دیا. خامد نے انویلپ کھولا تو اس کے اندر $5,000 کا ایک چیک بھی تھا اور ساتھ ایک چٹ بھی تھی، اور چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اور یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس بڑی عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کیا تھا. اس نے اس کے ساتھ بھلا کیا تھا. اللہ نے اس بڑی عورت کو اس کی بیوی کے ساتھ بھلا کرنے کی توفیق دی. کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا. But goes around comes around, کما تدین و تدان. جو بندہ دوسرے کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلے کا معاملہ کرتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلا کرے پھر سوچیں اس کی زندگی میں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں. آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑ چکے کہ ہم ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑتے ہیں. ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی. یہ بھی اسی مسجد کا نمازی، یہ بھی اسی مسجد کا نمازی، یہ بھی اسی پیر کا مرید، یہ بھی اسی پیر کا مرید، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتھم پتھا ہوتے ہیں. کوئی دین یہ تو نہیں سکھاتا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے. نبی اسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر کیسا ہی ہے. آپ جانتے ہیں نا مسجدوں کے اندر پارٹیاں بنی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اندر ایسی نرمی آ جائے ہم ہر کسی کی خیر خواہی کرنے والے بنتے ہیں، خیر خواہی کی زندگی گزاریں. ہمارے علاقے میں بزرگ گزرے ہیں بہو شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. پنجابی زبان میں ان کے اشعار عجیب ہیں. وہ فرماتے ہیں
جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو کچھوں کو اور مچھلیوں کو رب مل جاتا. وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں. ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو رات کو آ کے دیوار کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, چھت پر چمٹ جاتا ہے اور پوری رات آواز نکالتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں کال کڑیچی. وہ کہتے ہیں اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو کال کڑیچی کو رب مل چکا ہوتا. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں. ایک بھیڑ ہے جس کو سسی کی بھیڑ کہتے ہیں, نسل کا نام ہے. اس کے سر کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور باقی جسم پر بڑے لندر کے بال ہوتے ہیں. اس کا نام لیتے ہیں کہ اگر سر منڈانے سے رب مل جاتا, اس کا تو سر قدرتاً مونڈا ہوا ہوتا ہے, اس کو رب اب تک مل چکا ہوتا. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانا کھسیاں. اور اگر پاکدامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو خصی بیل ہوتے ہیں, امپوٹنٹ بل, ان کو رب مل چکا ہوتا. وہ تو مادہ کے قریب بھی نہیں جاتے. تو بات سنیے گا. یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں. یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں. یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں. یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانا کھسیاں. آخر پر آ کر لکھتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں. سبحان اللہ. رب اگر ملتا ہے تو وہ اچھی نیت والوں کو ملا. جس بندے کے اندر بدنیت ہی ہوتی ہے اس کو رب کبھی نہیں ملتا. وہ ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے گا, اس کو رب کا تعلق نصیب نہیں ہوگا. رب ملے گا اس بندے کو جس کی نیت اچھی ہو, جو برائی کے بدلے بھی اچھائی کرنے والا ہو, جو دوسرے کا بھلا سوچنے والا ہو. اسی کا نام انسانیت ہے اور یہ بندے کے اندر ہونی ضروری ہے. ایک بزرگ تھے عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. بقالہ کی دکان تھی, کریانے کی دکان تھی. اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے, سکے ہوتے تھے. آج کل تو نوٹوں کی کرنسی ہوتی ہے نا, تو اس زمانے میں سکے ہوتے تھے. اور جو سکہ ہاتھوں میں زیادہ چلتا تھا اس کا پرنٹ گھس جاتا تھا تو دکاندار کہتا تھا یہ سکہ کھوٹا ہے, لے جاؤ دوسرا لے آؤ. ہم نے بچپن میں یہ زمانہ دیکھا ہے 70 میں. کئی مرتبہ لے کے جاتے تھے جوانی یا ٹھنڈی, تو دکاندار دیکھ کے کہتا تھا بھائی یہ تو کھوٹا ہے, واپس لے آؤ. ان کے پاس جب کوئی کھوٹا سکہ لے کے آتا وہ پہچان تو لیتے, مگر اس بندے کو واپس نہیں کرتے تھے کہ اب میں اسے واپس کروں گا تو اس کا دل دکھے گا, او ہو میرے تو کرنسی کھوٹی نکلی. تو سکہ لے لیتے تھے اور بقالے کے کونے میں ڈال دیتے تھے اور اس کو سودا دے دیتے تھے. اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو کھوٹے سکے بھی لے لیتا ہے تو پھر یاد لوگ اس کے پاس کرنسی آتی, جو گھسا ہوا ہوتا وہی اس کے پاس لے کے آ جاتا. وہ اللہ کا بندہ ساری زندگی چھوٹے سکے لیتا رہا اور سودا دیتا رہا. اللہ کی شان میں ایک وقت آیا کہ عثمان خیر آبادی بیمار ہو گئے. چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. انہیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور میرا آخری وقت قریب ہے. جب انہیں یہ فیلنگ ہوئی نا تو وہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے, یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا, اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کرتا. اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا, اللہ تو بھی مجھ سے
چھوٹے حضور کو قبول کرو۔ تو ہمارے اکابر اس طرح اپنے رب کو منانے کے لیے اعمال اکٹھے کرتے تھے۔ اب آپ ذرا دل میں جھانک کے سوچیں، کیا ہم نے کبھی کسی کے ساتھ خیرخواہی کی؟ کیا ہم نے کبھی کسی کا اچھا سوچا؟ اگر ہم بھلائی کے بدلے بدخواہی کرتے ہیں تو پھر انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ جس گھر میں دیکھو ساس بہو کا جھگڑا، نند بھابھی کا جھگڑا، سب رشتہ دار ہیں، ایک بلڈ ہے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ بھائی بھائی کے درمیان جنگ، بھائی اور بہن کے درمیان جنگ، پڑوسی پڑوسی کے درمیان۔ ایسے لگتا ہے جیسے آگے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے ساتھ والے کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دینے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر کاروباری حضرات کو اپنے شیئر ہولڈر سے نقصان پہنچتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ ایک ملک میں تھے، تو صاحب خانہ کہنے لگے حضرت میرا گھر سمندر کے بالکل کنارے پر ہے، بیچ کے کنارے پر ہے، آج آپ مغرب کے وقت تیار ہو جائیں تو میں آپ کو کیکڑے کا شکار کرنا دکھاؤں گا۔ ہم نے مچھلی کا شکار تو دیکھا ہوا ہے، کچھ پتا بھی تھا، لیکن کیکڑے کا شکار یہ ذرا نیا کام تھا۔ بچے میرے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے ابو جی ہم ضرور دیکھیں گے۔ میں نے ہاں کر دی۔ ہم نے مغرب کے بعد کھانا کھایا، اس کی اپنی کشتی تھی، نئی کئی کروڑ ڈالر کی اس نے خریدی تھی۔ اس نے ہمیں اس میں بٹھایا، ملا جو تھا وہ بنگلہ دیشی تھا، اور وہ ہمیں سمندر کے اندر لے گیا۔ سمندر کے اندر ایک جگہ تھی جہاں جزیرہ تھا، وہاں اس نے گاڑی اپنی کشتی کو کھڑا کر دیا، اور نیچے کوئی 2-3 فٹ پانی گہرا تھا۔ آرام سے سب لوگ نیچے اتر گئے، اور اس نے کہا کہ حضرت یہ کیکڑے کے پکڑنے کی جگہ ہے، اب آپ آ جائیے پانی میں۔ میں نے اسے معذرت کر لی کہ بھائی میں اس بڑھاپے میں اب پانی میں نہیں اتر سکتا، بس آپ بچوں کے ساتھ جائیں اور پکڑیں، اور میں بس آپ لوگوں کو دیکھتا رہوں گا۔ اب گاڑی میں مستورات تو ٹھیک تھی، 4-5 چھوٹے بچے تھے اور میں تھا، باقی سارے نوجوان بچے نیچے اتر گئے، اور ان کے پاس لائٹیں تھیں۔ وہ پہلے لائٹوں میں دیکھتے تھے کہ کیکڑا کہاں پہ ہے، پھر اس کو پکڑنے کا ایک طریقہ تھا۔ ایک بالٹی پلاسٹک کی رکھی ہوئی تھی، وہ بنگالی ملا جس کیکڑے کو پکڑا جاتا اس کو لے کے آتا اور بالٹی کے اندر چھوڑ کے چلا جاتا۔ جب 5-6 کیکڑے اس نے بالٹی میں ڈال دیے تو میں نے بالٹی میں جھانک کے دیکھا، سب کیکڑے زندہ تھے، تھوڑا زخمی تھے کیونکہ پکڑا گیا تھا ان کو، مگر زندہ تھے اور سب ہل جل رہے تھے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں جو بار بار آ کے ان کو دیکھ رہے ہیں، بچے انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن اگر کوئی کیکڑا باہر نکل آیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو میں نے اس بنگالی ملا کو کہا کہ بھائی اس بالٹی کے اوپر سے ڈھکنا دے دو۔ اس نے میری بات سنی نہیں، پھر چلا گیا اور کیکڑا لے کے آیا۔ میں نے اس کو دوبارہ کہا کہ بھائی اس بالٹی کو ڈھانپ دو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی بچوں کو یہ کیکڑے نقصان نہ دے دیں۔ اس نے بات پھر انسنی کر دی۔ جب 1-2 دفعہ انسنی کر دی تو میں نے اس کو بلا کے سمجھایا، بھائی آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے کہا صاحب سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈھکنا دے دو، یہ بچوں کو نقصان نہ دے دو۔ اس نے کہا صاحب ڈھکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا آئے تماشا دیکھے۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور میں نے اس بالٹی میں دیکھنا شروع کیا۔
بالٹی میں کوئی 20-25 کیکڑے ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور ہل جل رہے تھے سارے. اب ان میں سے ایک کیکڑے نے بالٹی کی دیوار کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. وہ باہر نکلنا چاہتا تھا. جیسے ہی بالٹی کی دیوار کے ساتھ اس نے چڑھنا شروع کیا، 2 اور کیکڑوں نے مل کے اس کی ٹانگ کو پکڑ کے نیچے کھینچ دیا. اس نے کہا کہ سر یہ نکلنے کی کوشش کرتے رہیں گے مگر باقی ان کی ٹانگیں پکڑ کے نیچے کھینچتے رہیں گے، کوئی ایک کیکڑا بھی بالٹی سے باہر نہیں نکل سکے گا. مجھے اسی وقت اپنے ملک کے دفتر یاد آئے. دفتروں میں کوئی بندہ محنت کرتا ہے، ذہین ہوتا ہے اور تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے کلیگوں میں سے 2